اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، ناظرین ذوی الاحترام، حاضر ہیں آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان 1442 ہجری مسلسل گفتگو ہے آپ حضرات سے، اور آج کی جو یہ شب ہے شب ولادت باسعادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، لہٰذا میں اولاً امام عصر کی خدمت میں اور بعدہ آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت 15 رمضان سن 4 ہجری سن 3 ہجری 15 رمضان سن 3 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں کہ سورہ کوثر کی سب سے پہلی تفسیر بن کے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اب طریق تانا جب دیا گیا تھا حضور سرور کائنات کو، تو اللہ نے کہا انا اعطیناک کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی کثرت نسل عطا کی۔ اور جو سب سے پہلا بچہ جو اولاد رسول کہلایا وہ امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے۔ تو سب سے پہلے اولاد رسول کہلانے والی ذات، سب سے پہلے فاطمی سید اگر کوئی ہے تو وہ امام حسن کی ذات ہے۔ سب سے پہلے فاطمی سید ہیں، بنی ہاشم نہیں، فاطمی سید، جناب سیدہ کی اولاد، سب سے پہلی اولاد امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے۔ امام حسن کا نام اللہ نے رکھا ہے حسن، اور حسن جو ہے یہ صفت مشبہ ہے۔ حسن کے معنی خوبصورت، لیکن ایک ایسا خوبصورت کہ جس کی خوبصورتی اس سے کبھی جدا نہ ہو۔ حسین اور ہوتے ہیں، حسن اور ہوتا ہے۔ خوبصورت تو بہت ہے دنیا میں بھائی، لیکن حسین بہت ہے، لیکن حسین وہ ہے کہ ہوتا ہے کہ جو آج خوبصورت ہے کل نہ رہے، جس کا حسن ڈھل جائے، جس کی خوبصورتی ختم ہو جائے وہ حسین ہوتا ہے، اور جس کی خوبصورتی کبھی نہ ڈھلے، جس کا حسن کبھی ختم نہ ہو وہ حسن ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی ذات ایک ایسی ذات کہ جب ماہ مبارک رمضان آیا ہے 3 ہجری کا، تو کہتے ہیں کہ بیوی ام ایمن سے یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا تھا کہ آج جو ہے وہ میرا لال حسن دنیا میں تشریف لائے گا، اللہ کی حجت بن کے آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جو ولادت باسعادت کا آپ کا جو وقت ہے، دیکھیں اور تمام تر ائمہ کی ولادت کا وقت اگر آپ دیکھیں کہ کس وقت آپ کی ولادت ہوئی ہے، تو زیادہ تر آپ کو ملے گا کہ فجر کے وقت۔ جتنے بھی ہمارے امام ہیں ان کی ولادت کا جو ٹائم دیکھیں گے، ٹائمنگ تو فجر کے ٹائم وقت جو ہے وہ ولادت ہے۔ لیکن امام حسن کی ولادت کب ہے؟ امام حسن کی ولادت ہے بعد نماز ظہر، یعنی ظہر اور عصر کے درمیان میں جو ہے آپ کی ولادت باسعادت کا جو ٹائم ہے، جو وقت ہے۔ 15 رمضان ایک ایسا وقت تھا جو نماز ظہر اور عصر کے درمیان میں ہے، اسی لیے جو ہے وہ بی بی ام المسلمین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا جناب سیدہ رسول کی بیٹی کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ اس بی بی کی عظمت کو کیا کہنے، اور اس بی بی کے کیا کہنے کہ جس کے نماز ظہر کے بعد جس کے بیٹے کی ولادت ہوئی اور عصر مصلی پہ بیٹھ کے وہ بی بی نماز پڑھ رہی تھی۔ اب آپ سمجھے کہ بطول کس بی بی کو کہا جاتا ہے، یعنی نماز ظہر کے بعد ولادت ہوتی ہے اور نماز عصر آپ نے نماز ادا کی ہے، یعنی اسی بی بی کو بطول کہا جاتا ہے۔ بطول وہی بی بی ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو، نماز کا وقت ہو، جس بی بی کے بیٹے کی ولادت ہو جائے، نہ اس کا مصلی چھوٹے نہ اس کا روزہ ٹوٹے۔
اسی بیوی کو بطول کہا جاتا ہے۔ اور بیوی ام ایمن بھی یہی کہتی ہے کہ میں نے جب دیکھا تو میں نے دیکھا کہ زہرا تو مصلی عبادت پہ ہے، صبح ہوئی تو آپ نے نماز شب ادا کی، نماز فجر ادا کی، اس کے بعد مسلسل آپ عبادت میں مصروف ہیں، اور کہتے ہیں جب نماز ظہر کا وقت آ گیا یہاں تک، اور جب نماز ظہر کا وقت آیا تو آپ نماز ظہر میں مصروف ہو گئی۔ کہتے جب آپ نماز ظہر میں مصروف ہوئی تو ایک بار میں نے حجرے سے آ کے باہر آ کے اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا پروردگار تو بھی سچا ہے، تیرا علی بھی سچا ہے، اور جو میں دیکھ کر آئی ہوں جھوٹ وہ بھی نہیں ہے۔ کہ علی یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا اور اب تک کوئی آثار نمودار نہیں ہوتے، اور جناب سیدہ مصلی عبادت پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ کہتے اتنا ایک مرتبہ ام ایمن بی بی یہ کہتی ہے کہ ابھی میری بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ میرے کان میں کوئی آواز آئی، جب آواز آئی تو میں قریب جا کے مصلی دیکھی تو میں نے دیکھا کہ زہرا کے پہلو میں ایک بچہ ہے جو اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کے کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ یعنی ظہر اور عصر کے درمیان کو وقت تھا کہ جب امام حسن کی ولادت باسعادت ہوئی، اور امام حسن دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ لائے تو سب سے پہلے غذا لعاب رسالت، رسول آئے اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ کا نام کہا کہ جبریل آئے کہ اللہ نے اس بچے کا نام حسن رکھا ہے، کا نام حسن رکھا گیا۔ رسول نے اپنی زبان جو ہے وہ آپ کے دہن میں دی، اور سب سے پہلے غذا آپ کی بنی لعاب رسالت، آپ کی غذا بنی ہے۔ یعنی حسین سے پہلے جو دنیا میں آئے وہ امام حسن کی ذات ہے۔ چادر کسا میں جو امام حسین سے پہلے آئے وہ امام حسن کی ذات ہے۔ جو 10 سال تک امام حسین کا بھی امام رہا ہو وہ امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے۔ اور حضور کی زبان سب سے پہلے غذا جو ہے وہ بنی زبان رسالت، آپ کی غذا بنی ہے، یہ امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلی سواری آغوش رسالت ہے، سب سے پہلے غذا لعاب رسالت ہے، اور یہ امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے۔ اور آپ کی ذات کے کیا کہنے کہ جب چھوٹا سا سن ہے آپ کا، تقریباً 14 مہینے کی، 14-15 مہینے کی آپ کی عمر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 14-15 مہینے کی عمر ہے آپ کی، تو ابو سفیان کا کوئی معاملہ تھا جو اس معاملے کے سلسلے میں وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور کوئی معافی تلافی کرنا چاہتا تھا، تو معاملہ تھا اس کا، وہ سارے تاریخ میں موجود ہے کیا معاملات پیش آئے تھے۔ وہ جب آیا تو اس نے مولا کائنات سے کہا کہ صاحب رسول سے کہہ دیجئے کہ مجھے معاف فرما دے اور میری سفارش کر دے اور میری گزارش اور میری سورس لگا دے، حضور سے جا کے کہہ دے کہ مجھے معاف کر دے، درگزر فرمائے میری غلطی جو بھی ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ نہیں، میں تیری کوئی معافی نہیں کروا سکتا۔ کہتے کہ جا رہا تھا کہ 14-15 مہینے کے شہزادے کو دیکھا۔ یہ شہزادہ کون تھا؟ ہمارے امام اور آپ کے دوسرے امام تھے۔ کہتے اس نے امام حسن کو دیکھا تو کہا کہ یہ وہ بیٹا ہے کہ جسے رسول اپنے کاندھے پہ سوار کرا کے مدینے کی گلیوں میں پھرتے، یہ وہ بیٹا ہے جسے رسول نے اپنی زبان چسائی ہے، یہ رسول اس اپنا بیٹا دیتے اپنے زانوں پہ بٹھاتے ہیں، اپنی زلفیں تھماتے ہیں، یہ وہ شہزادہ ہے۔ تو کہتا ہے وہ بیٹھا اور امام حسن کے قریب شانوں کو پکڑ کے کہنے لگا کہ شہزادے، کیا آپ میری گزارش اور میری جو ہے وہ خطا معاف کروا سکتے ہیں اپنے نانا کی بارگاہ میں؟ کہ جیسے اس نے کہا کہ امام حسن کے چھننے ننے سے ہاتھ آگے بڑھے اور آپ نے اس کی ناک کو پکڑا اور ناک کو پکڑ کو جھنجھوڑا ابو سفیان کی، اور کہنے لگے اگر تو دل سے کلمہ پڑھ لے تو میں تیری سفارش کروا سکتا ہوں۔ یعنی دل سے کلمہ اگر تو پڑھ لے، اگر تو سچا مسلمان ہو جائے تو میں تیری سفارش کروا سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن کے ہاتھ میں ابو سفیان کی ناک نہیں تھی، بلکہ ید اللہ کے ہاتھ میں کفر کی ناک تھی، جو کفر کی ناک کو رگڑ کے 14 مہینے کے شہزادے نے کہا کہ اگر دل سے کلمہ پڑھو، سچے مسلمان ہو جاؤ تو سفارش ہو سکتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے۔ اور بچپن کے حالات اگر آپ تاریخ میں پڑھیں، ظاہر سی بات ہے کہ 47 سال کی عمر مبارکہ، 17 منٹ میں تو بیان کون کر سکتا ہے کہ کیا آپ کے حالات تھے، لیکن سن 11 ہجری میں رسول کے جانے کے بعد آپ کی عمر 8 سال کی، 11 ہجری میں۔ اب 11 ہجری میں شہزادے نے وہ سب کچھ دیکھا 8 سال کے شہزادے نے کہ جو اللہ کسی کے بیٹے کو نہ دکھائے۔ مولا کائنات گلے میں رسی کا پھندا آپ نے دیکھا، جلتا ہوا دروازہ، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کا لاشا اور پہلو شکستہ پہلو، یہ سارے جتنے بھی مناظر، سیاہ مناظر تاریخ کے جو ظلم کے ہیں جو ڈھائے گئے سن 11 ہجری میں، امام حسن سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارے حالات امام حسن نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جب آپ کی عمر 8 سال کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد مولا کائنات کی ظاہری خلافت آتی ہے۔ مولا کائنات کی ظاہری خلافت جب آئی تو پھر کوفے جب آپ شفٹ ہوئے اور آپ منتقل ہوئے
اور 40 ہجری میں جب مولائے کائنات دنیا سے گئے، اب آپ 40 ہجری کے جو واقعات دیکھیں گے، 36 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک 19 20 21 رمضان میں اگر ہو سکا تو آپ کی خدمت میں وہ حالات بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو ظاہری خلافت ہے 3.5 4 سال کی، وہ کس طرح سے گزاری اور کیسا ماحول ایک بنایا گیا تھا مولا کے خلاف. اور اس ماحول میں جب مولا کی شہادت ہوتی ہے، پھر آپ کے پاس بار امامت آپ سنبھالتے ہیں. وہ جو 10 سال کا گہ ہے آپ کا، 40 سے لے کے 50 ہجری تک کے جو حالات ہیں، وہ آسان نہیں تھا امام حسن کے لیے وہ 10 سال کا گزارنا. جب آپ کے پاس امامت آتی ہے اور اسی میں پھر آپ جو ہے وہ صلح بھی کرتے ہیں، اور صلح میں آپ اپنی شرطیں منواتے ہیں اور تمام تر شرائط لکھے تو سارے معاملات ہیں. یعنی کہ قلم کے ذریعے سے آپ نے جو ہے وہ کام لیا جو مولا نے اپنی زندگی میں ذوالفقار سے کام لیا تھا، وہ آپ نے قلم کے ذریعے سے وہ آپ نے کام لیے امام حسن مجتبیٰ نے. اور ایک عجیب سے وہ 10 سال جو امامت کے آپ کے 10 سال ہیں، بڑے ایسے ہیں کہ انہیں پڑھا جائے اور علماء سے ان کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ وہ 10 سال امام نے کیسے گزارے. بہت آسان نہیں تھا کہ جب آپ نے اس تاریخ میں سنا کہ حاکم شام نے، آپ جانتے ہیں نا کہ جب مولائے کائنات کی شہادت کی خبر پہنچتی ہے، شام کے علی قتل کر دیے گئے، کہاں کہ مسجد میں. تو لوگوں نے پوچھا بھائی علی مسجد میں کیا کرنے گئے؟ کہ نماز پڑھنے. تو کیا کہا شامیوں نے؟ کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. یہ ماحول بنایا گیا تھا مولا کے خلاف. 70,000 ممبروں سے مولا علی پہ تبرہ، سب و شتم ہوتا ہے، مولا کو برا بھلا کہا جاتا ہے ممبروں سے. خطبات جمعہ میں مولا کائنات کو برا کہا جاتا ہے. بچہ، بکری کا بچہ چھوٹا سا اسے دیا جاتا ہے بچے کو کھیلنے کے لیے، چھوٹے سے بچے کو. اور جب بچہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے بکری کے بچے سے تو نقاب ڈال کے آتے ہیں حاکم شام کے کارندے اور بچے سے جو ہے وہ بچہ چھین کے لے جاتے ہیں، بکری کا بچہ میمنہ چھین کے لے جاتے ہیں. اب وہ بچہ جب روتا ہے تو پھر حاکم شام کا دوسرا آدمی آتا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو کہا کہ وہ بچہ تھا، بکری کا بچہ میمنہ تھا، بڑا مانوس ہو گیا تھا اور وہ چھین کے. کہا اچھا اچھا اچھا، میں نے ابھی علی کو جو ہے وہ بچہ لے جاتے ہوئے دیکھا. اب اس بچے کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ اور پھر دوسرا بکری کا بچہ لا کے اس بچے کو دیا جاتا ہے. اب کیا کہتا ہے؟ یہ حاکم شام نے دیا اور وہ علی چھین کے لے گیا. مطلب یہ ہے کہ تاکہ اس بچے کے دل میں آئے کہ یہ اچھا ہے جو دے رہا ہے، نعوذ باللہ خاکم بندن، علی اچھا نہیں ہے جو بچہ چھین رہا ہے. ایسے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے. اب ایسے ماحول میں کہ جب ماحول بنایا گیا حاکم شام کی طرف سے کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے، نعوذ باللہ، علی ظلم کرتے تھے، نعوذ باللہ خاکم بدہن، اور علی پہ سب و شتم ہوا مولا کا. ایسے ماحول میں امامت کا سنبھالنا امام حسن کے لیے آسان نہیں تھا. ایسے میں آپ نے آ کے امامت کو سنبھالا ہے، اور جب آپ نے امامت کو سنبھالا تو پھر آپ نے حاکم شام سے صلح کی. اور جب صلح کی تو شرطیں 7 8 شرطیں ہیں، وہ ساری تاریخ میں موجود ہے کہ امام حسن نے وہ شرائط. اب یہ بھی کہا جاتا ہے علماء کا کہ بھی کہنا ہے کہ صلح نہیں کہ امام حسن سے صلح کی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صلح کرنے والا شرطیں مانتا ہے، منواتا نہیں ہے، اور امام حسن نے اپنی شرطیں منوائی ہے. اور اپنی شرطیں رکھنے میں امام حسن نے جو شرطیں رکھی اس میں ایک یہ بھی تھی کہ اب قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کیا جائے گا. اس کا مطلب اب تک نہ قرآن پہ عمل ہو رہا تھا، نہ پیغمبر کی حدیث پہ عمل ہو رہا تھا، اور ساری شرطیں منظور کی گئی کہ ہمارے بابا پہ جو ممبروں سے برا بھلا کہتا ہے اس کو بند کیا جائے. جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال اور جان کی اور مال کی اور عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے. وہ تمام تر شرطیں امام حسن نے رکھی. اور جب صلح کر لی تو لوگوں نے آ کر یہ جملہ موجود ہے تاریخ میں کہ امام حسن سے کہا گیا السلام علیکم یا مذل المومنین، اللہ اکبر، اے مومنین کو ذلیل کروانے والے. امام حسن کے منہ پہ کہا جا رہا تھا. سوچے ذرا، غور کیجئے گا، سوچئے گا کہ امام حسن کا جو دور ہے امامت کا وہ آسان دور نہیں تھا کہ 10 سال آپ نے اس دور میں گزارے کہ جب آپ کو منہ پہ آ کے کہا جا رہا ہے کہ اے مومنین کو ذلیل کروانے والے. کون؟ حجر بن عدی جیسا صحابی. حجر بن عدی کوئی غیر بندہ نہیں تھا، کوئی دوسرا نہیں تھا، بلکہ اپنا حجر بن عدی جیسا. حجر بن عدی آپ جانتے ہیں کتنے بڑے باعظمت اور صحابی ہیں. انہوں نے آ کر کہا مومنین کو ذلیل کروانے والے. امام حسن نے ہاتھ پکڑا اور لے آئے اور کہا کہ اگر کوئی اور کہتا تو مجھے صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن تم اپنے ہو حجر. اس کے بعد خیمے میں لے کر آئے اور خیمہ کہا کہ میرے ساتھ آؤ، اور خیمے میں لے کر خیمے کے بعد جیسے خیمے میں داخل ہوئے تو سامنے بالکل منظر حجر بن عدی کو نظر آیا، جیسے اسکرین کے اوپر چل جاتی ہے، فلم چل جاتی ہے، ویسے نظر آیا.
تو ایک بار قدموں میں گرے حجر بن عدی اور کہا مولا مجھے معاف فرما دے۔ مولا نے گلے سے لگایا کہ نہیں حجر تم تو اپنے ہو، تمہیں بتانا ضروری تھا۔ کیا دیکھا حجر بن عدی نے؟ حجر بن عدی دیکھا کہ جو لوگ امام حسن سے آ کے بیٹھ کے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قیام کیجئے، وہ سارے حاکم شام کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا۔ یہ منظر جب امام حسن نے دکھایا تو امام حسن نے حجر بن عدی سے کہا تھا تو اکیلا ہے، تجھے مروا دوں ان شامیوں کے ہاتھ لے جا کے، تو اکیلا ہے، کہ تیرے جیسے اگر ہو تو پھر جو ہے وہ بات بنے، اب اس کے جیسے 72 ہو جاتے تو پھر کربلا واقع ہو جاتے، جیسے امام حسین نے کہا کہ جیسے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ تاریخ بتا رہی ہے یقیناً جیسے کربلا والے 72 ہے کسی کو نہیں ملے، نہ رسول اللہ کو، نہ مولا علی کو، نہ امام حسن کو۔ ایسے ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے تاریخ، شام سے آتا ہے، شام سے۔ دیکھیے ہم اور آپ، بس آخری بات تقریباً زیادہ لمبی نہ ہو جائے، ظاہر سی بات ہے وقت جو ہے مختصر سا ہے، کہ ہم اور آپ کو اگر کوئی منہ پہ آ کے ہمارے باپ کو گالی دے تو کیا ہم برداشت کریں گے؟ ایک معمولی سا آدمی بھی جو ہے وہ ہمارے جیسا، مجھ جیسا ناتواں اور کمزور آدمی برداشت نہیں کرے گا، اور اگر کوئی شجاع اور بہادر ہو، خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہو، علی کا بیٹا ہو، جس کے رگوں میں شجاعت اور بہادری ہو، جس کے خون کے اندر شجاعت ہو، اس کے لیے برداشت کرنا آسان ہے۔ لیکن کیا نا کہ وہ آ کے شام میں آتا ہے اور آنے کے بعد مولا علی کو برا بھلا کہتا ہے امام حسن کے منہ پہ۔ امام حسن سماعت فرق کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ جب وہ خاموش ہوتا ہے تو کہا کہ لگزہ تھک گیا، سے پانی پلاؤ۔ پانی پلایا جاتا ہے، پانی پی کے تازہ دم ہوتا، پھر مولا علی پہ تبرہ شروع کرتا ہے، پھر رکتا تو مولا نے کہا اسے کھانا کھلاؤ۔ اسے کھانا جب کھلایا گیا، اور جب کھانا کھلایا گیا اور اس کے بعد جب وہ پھر اس نے مول برا بھلا کہا تو پھر امام حسن نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا شام سے آیا ہوں۔ کہا اگر سواری نہیں ہے تو سواری لے جا، زادہ راہ نہیں ہے تو زادہ راہ لے جا، اگر رکنے کے لیے اگر چاہیے ہو تو مولا نے کہا کہ میرا بستر اسے دے دو۔ اللہ اکبر۔ امام حسن فرماتے ہیں اگر تجھے قیام کرنا ہے تو اگر اسے رکنا آرام کرنا ہے تو میرا بستر دے دیا جائے۔ پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اپنا بستر دیتے ہیں، کہ اگر زیادہ راہ نہیں ہے تو لے جا۔ آسان ہوتا ہے، اگر کسی کے باپ کو آ کر منہ پہ گالیاں دے کوئی تو اس کے لیے ایسا برتاؤ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن امام حسن نے کیا اور بتایا کہ اصل شجاعت تلوار چلانا نہیں ہے، صبر کرنا سب سے بڑی شجاعت ہے، کہ سب سے بڑی شجاعت صبر، ضبط کرنا اور صبر کرنا، جو امام حسن نے کیا۔ اب جب اس کے ساتھ یہ برتاؤ ہوا تو گیا، تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ کے آیا، اب وہ سواری سے اترا نہیں، اب اس نے اپنے آپ کو سواری سے گرایا، امام حسن کے قدموں میں آیا اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ یعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ بہتر جانتا تھا کہ رسالت کو کس خاندان میں رکھنا۔ یہ امام حسن کا کردار ہے، یہ امام حسن کا کیریکٹر ہے، جو امام حسن نے ان 10 سالوں میں، بچپن سے کے واقعات تو ہے ہی، یہ جو 10 سال ہیں 40 ہجری سے 50 ہجری تک جو امامت کے 10 سال ہیں، اس میں جو آپ نے پیش کیا، سخاوت آپ کی اتنی مشہور ہے کہ آج تک دسترخوان ہے امام حسن کا نام کا ہے۔ آج تک ہمارے نظر ہوتی ہے کس کا دسترخوان ہے؟ کا امام حسن کا دسترخوان ہے۔ بڑی سخاوت آپ کی تھی، اور مدینے میں آپ کا دسترخوان ہمیشہ بچھا رہتا تھا، یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں تو عبداللہ ابن جعفر کا دروازہ ہی بند ہو جاتا، اس کے بعد بھی امام حسن کا، عبداللہ ابن جعفر کی سخاوت بڑی مشہور ہے۔ حضرت بی بی زینب کے جو شوہر نامدار ہیں ان کے بہت سخی تھے، لیکن امام حسن ظاہر سی بات امام ہے، تو آج تک اگر دسترخوان ہے تو امام حسن کا دسترخوان ہے۔ یہ کردار ہے میرے مولا کا، یہ کریکٹر ہے میرے مولا کا، اور کیا کہنے اس کے کہ جو اگر امام حسین کا جو امام ہے اور اس کے بعد پھر 7 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، اور بہت ساری باتیں ہیں، اور آپ کے شرائط اور آپ کے واقعات، آپ کے پیر میں نیزے کا چبھنا، اور پورا ہسٹری ہے، پوری تاریخ ہے، 47 سالہ تاریخ ہے، 1 ہجری سے لے کے 50 سال تک، 50 سالہ آپ کی تاریخ ہے۔ 50 سال کی تاریخ کو 15 منٹ میں کیسے بیان کرے گا؟ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر شوق ہے تو پڑھیں، تاریخ امامت کو پڑھیں، امام حسن کی تاریخ کو پڑھیں، اس کے بعد پھر دیکھیں اور کہ امام حسن کا کردار کیا ہے، کتنا اعلیٰ کردار ہے۔ اور کل آپ کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے، اور ظاہر سی بات ہے دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے کل کا، تو جب دعا کرے تو مجھے حقیر کو بھی یاد رکھے گا، دعائے مجیر، کہ آج آخری یہ شب ہے، ولادت کی شب بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو اور زیادہ انشاءاللہ دعا بارگاہ مقبول بارگاہ الہی ہوگی، دعائے مجیر کی تلاوت بھی کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چشم و چراغ بیت رسول زمن کی بات، چشم و چراغ بیت رسول زمن کی بات، زہرا کے لال راحت خیبر شکن کی بات۔ اب یہ کہ حالت حاضرہ پہ کس نے 4 مصرے کہے تو
میں پڑھ دیتا ہوں چونکہ جشن ہی ہے تو جشن ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ چشمو چراغ بیت رسول زمن کی بات، زہرا کے لال راحت خیبر شکن کی بات، ہم دونوں کو کرونا ورونا کا ڈر نہیں۔ ہم دونوں کو، کون دونوں؟ آخری مصر میں آئے گا کون دونوں ہے، آپ اپنے آپ کو نہ سمجھیے گا۔ چشمو چراغ بیت رسول زمن کی بات، زہرا کے لال راحت خیبر شکن کی بات، ہم دونوں کو کرونا ورونا کا ڈر نہیں، جبریل آؤ کرتے ہیں بیٹھو حسن کی بات۔ تو یہ امام حسن کی ذات ہے، ظاہر سی بات ہے امام حسن کے صدقے سے اور وسیلے سے جب آپ دعا کریں گے تو اپنے ملک کے لیے دعا ضرور کیجیے گا، اپنے شہر کے لیے، کہ آپ ملک کے جو حالات ہیں آپ حضرات کے پیش نظر ہیں کہ حالات بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ خوشی منائیں، خوش رہیں، خوشی کی شب ہے، خوش رہیے، دوسروں کو خوش رکھیے۔ امام حسن کی ولادت باسعادت تاریخ ہے، سب سے پہلا فاطمی سید اور رسول کا سب سے پہلا بیٹا دنیا میں تشریف لایا، تو بڑی مبارک شب ہے، دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے۔ پروردگار آپ سب کو، آپ جتنی بھی دعائیں حاجت سب کی قبول فرمائیں، اور اپنی حفاظت کریے، اپنے صحت کا خیال رکھیے، محفوظ رہیے، عبادات میں مصروف رہیے، دعائیں کیجیے، انشاءاللہ جلدی ہی حالات سازگار ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر کل آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے چند معروضات لے کر۔ فقط وسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔